حارث صاحب نے سوال دریافت فرمایا ہے کہ ہماری مسجد میں ہر جمعے کو فجر کی جماعت کی پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور تمام نمازی اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج میں فجر کی جماعت کے لیے پہنچا تو امام صاحب سورہ فاتحہ تلاوت فرما چکے تھے اور سورت بھی شروع کر لی تھی۔ جب آیت سجدہ میں پہنچے تو ان کی تکبیر کے بعد جو لوگ آئے وہ مسبوق تھے اور صفوں کے کناروں پر کھڑے تھے۔ وہ اس پہ معمول سجدے میں چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں۔ جب امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پتہ چلا کہ امام نے سجدہ نہیں بلکہ رکوع کی ہے، اور ان لوگوں نے رکوع کیے بغیر ہی نماز مکمل کی۔ اب یہ دیکھیں رکوع رہ گیا نا، تو رکوع کرنا تو فرض تھا، وہ فرض رہ گیا، لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ یا تو وہ دو صورتیں تھیں، یا تو خود رکوع کرتے اور پھر مل جاتے امام کے ساتھ جہاں بھی تھا امام۔ وہ رکوع انہوں نے کیا نہیں تو ان کی نماز ٹوٹ گئی اور دوبارہ نماز پڑھی گئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد امام صاحب نے کہا میں نے اعلان کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا بلکہ رکوع میں چلا جاؤں گا، اور امام کی اس نیت کی وجہ سے سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو علم نہیں تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے نماز دہرائی کچھ نے نہیں دہرائی۔ تو کیا جنہوں نے نہیں دہرائی انہیں دہرانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں نے تلاوت امام صاحب نے جب کی اور انہوں نے رکوع میں خود سجدے کی نیت کر لی تھی تو ان کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، اور جو نمازیوں میں رکوع امام کے ساتھ ہونے سے رہ گیا تھا ہم نے بتایا کہ اپنا رکوع کرتے۔ اب جب انہوں نے نہیں کیا تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ لڑکی خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے اور خاوند کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، اب لڑکی عدالت میں جا کر خلع کا کیس کرتی ہے اور عدالت لڑکی کو طلاق یافتہ قرار دے دیتی ہے، تو کیا عدالت کے طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی تو لڑکی کیا کرے، کیونکہ شوہر طلاق دینے سے انکار کرتا ہے۔ اصولاً جواب یہ ہے کہ لڑکی نے عدالت میں جا کے خلع کا دعویٰ دائر کیا، اور دعویٰ خلع کا ہمارے نزدیک حنفی فقہا کے نزدیک شوہر کی طلب پر ہے کہ عدالت شوہر کو بلائے۔ بیوی کی طرف سے درخواست دے دی گئی، شوہر اور بیوی دونوں رضامند ہو گئے، تو جیسے شوہر نے عدالت میں آ کر رضامندی کا اظہار کیا یا خلع پہ اس نے دستخط کر دیے، بس یہ خلع ہو گیا۔ خلع کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دے گا تو لڑکی اور جگہ نکاح کرے گی۔ یاد رکھو خلع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا تو لڑکی آزاد ہو گئی، وہ اب بھی شوہر کی طلاق کی احتیاج ہے۔ شوہر طلاق دے گا تب جا کر طلاق ہوگی۔ اس کے پیچھے پوری ایک لمبی کہانی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی خلع کو تسلیم ایسے نہیں فرما لیا تھا۔ فجر کی نماز کے پڑھ کے بیٹھے ہیں، عورت کہتی ہے میں نے خلع کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا شوہر کو بلا کے اور اس کو بھی، اور آپ نے فرمایا اس سے طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دی تب خلع منعقد ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر طلاق نہیں دے، ہاں شوہر طلاق نامے پہ رضامندی سے سائن کر دے تو وہ ہو جائے گی۔ اس لیے جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے تو عام طور پر فوجی جو تھے
یہ برما کے جنگلات میں اور جگہ پہ جا کے گم ہو گئے. وقتی ایسا نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھیں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. تو جو عورتیں پیچھے رہ گئی تھیں انہوں نے اپنے اوپر خود طلاق نافذ کر کے دوسرے شوہر کرنا شروع کر دیے. تو فقہا نے اس وقت جو خلا اور یہ چیزیں تھیں اس کا فتویٰ دیا تھا کہ تو طلاق ہوتی نہیں جب تک کہ شوہر نہ آ جائے یا علماء کی ایک پنچایت، ایک کونسل فیصلہ نہ کرے. لیکن اگر عدالت نے شوہر کی رضامندی کے بغیر، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، یہ کر دیا کہ مثلاً فسخ نکاح کے ٹوٹنے کی کوئی نہ کوئی تو دلیل ہونی چاہیے تھی نا. شوہر مثلاً اسے مارتا ہے، یہ دلیل بن جاتی ہے. شوہر اس کے خرچے کی ادائیگی نہیں دیتا یا شوہر موجود ہی نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی بنیاد خلا کی ہے. اور خلا کی بنیاد میں یہ بھی ہے کہ اس کے شوہر کو بلایا گیا اور اس صورت میں شوہر نے نہ وکیل بھیجا نہ خود آیا. تو اس صورت میں شوہر کی کوتاہی جب واضح ہو جائے گی اور اپنے دفاع کی کوشش بھی اس نے نہیں کی تو پھر عدالت کے پاس اختیار آ جاتا ہے اور شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا نکاح عدالت یا قاضی فسخ کر سکتا ہے. لیکن شوہر کو کیس کا علم ہی نہیں، نوٹس ہی نہیں پہنچا، عدالت نے نوٹس ہی نہیں دیا، اس کی سنی ہی نہیں، تو یہ کیسے نکاح، کیسے طلاق ہو جائے گی؟ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ شوہر خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے، خاوند کہتا ہے نہیں دوں گا، لڑکی والدین کے پاس چلی گئی. اب طلاق کے لیے ضروری ہے کہ علماء کو بٹھائیں، فیصلہ کرائیں، بچی اپنی خلا کی بنیاد بتائے اور وہ شوہر کو بلائیں. اب وہ نہیں آتا تب پھر ہو جائے گا. اگر علماء طلاق دے دیں گے اپنی طرف سے تو وہ بھی منعقد ہو جائے گی. بھنگ کی کاشت، یہ اعظم صاحب پہلے بھی تو بات گزر چکی، بھنگ کی کاشت جائز ہے بھائی. کسی شخص کا ایسی جگہ پر جہاں قطار میں انتظار کر کے اپنا کام کروانا ہوتا ہے، مگر ہاسپٹل، ٹکٹ کا گھر یا ہوٹل وغیرہ، اور وہاں بغیر قطار کے سفارش اور جان پہچان کے ذریعے کام کروانا کیسا ہے؟ اصولاً یہ جائز نہیں ہے. ڈاکٹر کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے اور ایمرجنسی ہے تو جائز، ورنہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ چوکیدار کو پیسے دے کے اپنا نمبر لے لے اور لائن کو کاٹ کے آگے چلا جائے. یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہوتا. وہ دوسروں کا حق مارتا ہے اور غلط کام وہ تو جو کرتا ہے سو کرتا ہے. اس پہ جو احتجاج نہیں کرتے وہ گونگے شیطان دگنے گناہگار ہوتے ہیں. کیوں نہیں بولتے اسے کہ پیچھے رہو بھائی، یہ لائن آخر کس لیے لگی ہے؟ یہ بنیادی مرض ہے کہ ہم برائی پہ نکیر نہیں کریں گے. کہیں ظلم ہوتا رہے، مر ہی جائے، قتل ہی ہو جائے، ہم بالکل نہیں بولیں گے. یہ واحد ملک ہے جہاں کسی گناہ پہ پکڑ نہیں ہوتی، کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتا. یہ واحد ملک ہے، جو مرضی کر گزرو، قتل کر دو، شراب پی لو، کچھ کر لو، بچی کو اغوا کر کے لے جاؤ، کون پوچھتا ہے؟ اس لیے جنگل ہے یہ. اور قطار میں انتظار کرنا، اس لیے فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادارے کی بنیاد اس پہ رکھی گئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اگر ادارے میں استحقاق، کسی بھی شخص کا حق، ادارہ خود کہتا ہے کہ جناب لائن میں آئیے، تو اس کا حق پہلے کی بنیاد پر پہلے وہ پائے گا. ادارہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی انکوائری میں ایمرجنسی میں آئے گا اس کا حق پہلے بنتا ہے، ادارے نے خود اسے اختیار دے دیا. ادارہ کہتا ہے کہ بوڑھے لوگ اس لائن میں آئیں، بچے ادھر آئیں، فلاں ادھر آئے، فلاں ادھر آئے، یہ بھی ٹھیک. تو سب سے پہلے ادارے کے اپنے جو ہے نا قوانین، اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن ادارے کون سے قوانین بناتے ہیں میاں؟ ہم نے سیکھا ہی کب ہے کہ کسی قانون کے تحت زندگی بسر کرنی. بچہ 2 دن زندہ رہا، لوگوں نے پیسے دیے، تیسرے دن انتقال ہو گیا. یہ پوچھنا ہے کہ جو پیسے بچے کے ہاتھ پہ رکھے گئے تھے اس رقم کو ماں اپنے مصرف میں استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کہاں استعمال کریں؟ جو پیسے ننہال سے آئے تھے
اس بچے اس مرحوم کی نانی نے، ماموں نے، خالہ نے دیے تھے، وہ تو سارے پیسے ماں کے پاس چلے جائیں۔ اور جو بچے ددیال سے آئے تھے، دادی نے، پھوپھی نے، چچا نے، ان لوگوں نے دیے تھے، یہ سارے پیسے والد کی طرف چلے جائیں گے۔ جو تحائف بچے کو ملے ہیں اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وہ بہت چھوٹی رقم ہوتی ہے، کبھی 10-20 روپے، 30 روپے، وہ اصل میں والدین کو دی جاتی ہے، اس بچے کو کوئی نہیں دیتا۔ تو اس میں جب تک کہ وہ وراثت تقسیم نہ ہو، جائز تھے، اس بچے کی وراثت تقسیم ہوگی، جس چیز کا جتنا حصہ ہے وہ انہی کو دیا جائے گا۔ اس لیے ورثاء کے حصے اس میں دیکھنے پڑیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ مال اٹھا کر ایک طرف دے دیا جائے بلکہ بچے کو وراثت میں رکھا جائے گا۔ محمد حفیظ نے پہلی شادی 87 میں کی، اس سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام عظیم ہے۔ حفیظ جس سے شادی کی تھی اپنی بیوی کو طلاق دے کے 2003 میں فارغ ہو گیا۔ اب اس کے بیٹے حفیظ نے دوسری شادی کی، اس سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ حفیظ کا بھی انتقال 2020 میں ہو گیا۔ اب حفیظ کے بھائیوں کو کہنا ہے کہ محمد عظیم جو کہ پہلی بیوی سے تھا، اس کا محمد حفیظ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ محمد عظیم نے نانا بنام دین محمد کہہ دیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت محمد عظیم نابالغ تھا۔ محمد حفیظ اور محمد صدیق نے اپنی وفات سے 17 سال پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ میرے بیٹے عظیم کو جائیداد پر حق حاصل ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ محمد عظیم کی شادی کے موقع پہ حفیظ نے 2016 میں کچھ سونے کا زیور اور نقد رقم اپنے بیٹے عظیم کو دی تھی، اس زیور میں وراثت چلے گی یا نہیں؟ پہلی بیوی کی اولاد اپنے والد کی جائیداد میں حصہ رکھتی ہے یا نہیں؟ حفیظ ولد صدیق کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ پہلی بیوی سے بیٹا عظیم ہوا، پھر دوسری بیٹی سے اس کے 3 بیٹے ہوئے، 1 بیٹی ہوئی، اور حفیظ کی والدہ ابھی بھی حیات ہیں۔ سیف اللہ صاحب نے دریافت کیا۔ پیچیدہ سوال ہے صاحب، مگر ظاہر ہے کہ شرعی اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا ہی ہے اور بتانا بھی چاہیے۔ سیف اللہ صاحب اس طرح ہوگا کہ اسے غور سے سن لیں، ہم اس تحریر کو آفتاب صاحب کو دے دیں گے، آپ چاہیں تو بعد میں ان سے لے لیجئے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ سونے کا جو زیور ہے سب سے پہلے اسے دیکھیں، اور نقد رقم والد نے بیٹے کو جو مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دیے نا، تو اب بیٹا اس کا مالک ہو گیا۔ سونے کا زیور اور نقد رقم جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ اس کے والد کی میراث میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ حصے دے دیے۔ طلاق ہو جانے والی بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کو والد سے ورثہ ملے گا۔ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اولاد تو اسی کی تھی نا۔ اب یہ عورت درمیان سے ہٹ گئی، باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی سے آگے اولاد ہوگی، یہ دوسری شادی کی بیوی آ گئی، انتقال ہو گیا، اس اہلیہ کو بھی، اس سے جو بچے پیدا ہوئے ان کو بھی، اور اس بچے کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا جو بچہ پہلی بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ وجہ اس کی کہ باپ تو ایک ہی ہے نا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی ماں بچے کو پھینک جائے اور بچے کے باپ کا پتہ نہ چلے، تو بچے کی ماں کا اگر پتہ چل جائے تو بچہ چاہے ناجائز ہی ہو، اسے ماں کی وراثت سے حق ملے گا، کیونکہ ماں تو معلوم ہے نا، یہاں باپ معلوم ہے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ بچہ جو ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں، یار ماں تو ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے اب جوہلا کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے۔ محمد خان شیرانی صاحب کو چند ایک مسائل میں ہم لوگوں نے توجہ دلائی کہ ہم نے کہا حضرت یہ بچہ ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، جائز بچہ نہیں ہے، لیکن ماں کی وراثت میں تو حصہ ملے گا۔ مولانا تو
اللہ سلامت رکھے، ایک مرتبہ تو اچھل پڑے، کہنے کہ ہیں اس کا بھی وراثت؟ ہم نے جی حضرت ہوتا ہے۔ پھر کئی مرتبہ کئی کتابوں سے نکال کے میں نے دکھا، میں نے کہا حضرت یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ انہوں نے پھر اسلامی نظریاتی کونسل میں کی مسئلہ رکھا، اور وہ مسئلہ پھر گورنمنٹ کے پاس گیا۔ گورنمنٹ جیسے کاغذات کا ڈھیر لگاتی ہے، تلف کرتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس فیصلے کے ساتھ بھی بالکل اللہ کے قانون کے مطابق وہی فیصلہ کیا، پتہ نہیں کہاں گئی وہ فائل اور کہاں گئے اس کے نافذ کرنے والے۔ تو اس لیے بیوی کو طلاق دے دی، لیکن اولاد ہے، دوسری شادی کر لی، دوسری بیوی، تیسری، چوتھی، ان تینوں کی اولاد، دو کی اولاد، ایک کی، لیکن وہ جو پہلی بیوی کی اولاد تھی اسے حصہ ملے گا۔ ایسے ہی جیسے ماں کا پتہ چل جائے ماں کو حصہ ملے گا، ماں کی وراثت سے اس ناجائز بچے کو حصہ ملے گا۔ تجہیز و تکفین اس کی ہو گئی میت کی، اور 1/3 اگر قابل عمل تھا، یہ کئی مرتبہ مسئلہ گزر چکا، اس کو کرنے کے بعد کل جائیداد جو تھی اس کو 216 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 216 حصے ان کی کل پراپرٹی کے بنے گے۔ ان 216 حصوں میں بیوی کو 27 حصے ملیں گے، 4 بیٹے تھے ان میں سے ہر ایک بیٹے کو 34 حصے ملیں گے۔ لڑکیوں کا آدھا حصہ ملے گا، تو 34 کو آدھ کر لیجئے تو 17 ہو گئے، اور ان کی والدہ کو 36 حصے ملیں گے۔ اور فیصدی کے اعتبار سے اگر کرنا چاہیں گے تو بیوی کو 12.5% ملے گا، چاروں بیٹے میں سے ہر ایک بیٹے کو 15.74، اور بیٹی کو 87% حصہ، اور والدہ کو 16.66 یہ حصہ، اتنے فیصد ان کو ملے گا۔ یہ آفتاب صاحب کے پاس سوال اور جواب دونوں ہیں، آپ چاہیں تو ان سے منگا لیں۔ 30 سال پہلے ایک شخص نے دوسرے شخص سے ٹکڑوں میں کچھ قرض لیا، زیادہ تر ای میل میں آیا اور کاغذوں میں لکھا گیا جو کہ موجود ہے، کچھ زبانی بھی تھا۔ اگلے چند سالوں میں قرض خواہ نے اپنی دانش میں تمام قرضہ واپس کرنے کے بعد 20 سال گزرنے کے بعد قرض دینے والے کو ای میل کیا کہ میں نے آپ کا تمام قرضہ ادا کر دیا ہے، چیک کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہت مصروف ہوں، چیک کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ اب تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ قرض دینے والا کہتا ہے کہ ابھی بھی تقریباً 18 لاکھ آپ کی طرف باقی ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، رقم بڑی ہے۔ قرض خواہ کے لیے شک کی بنیاد پر 18 لاکھ دینا آسان نہیں ہے۔ اس صورتحال میں قرض خواہ کی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ افتاء کا نہیں ہے۔ فتوے کے مسائل اور ہوتے ہیں، قاضی کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ فتوے کے مسائل میں مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، قاضی اسے نافذ بھی کرتا ہے۔ پھر قاضی کے لیے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کو بلا لیتا ہے، پھر دونوں سے انکوائری تحقیق کے بعد وہ کچھ کرتا ہے۔ تو قضاء میں عام طور پہ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں۔ تو دعویٰ جس نے کیا ہے ان کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے، پھر ان کی بات معتبر ہو جائے گی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ آپ نے 18 لاکھ میرے دینے۔ تو قرض میں قرض دینے والا جو ہے 18 لاکھ کا دعویٰ کر رہا ہے، ان کے پاس 2 گواہ معتبر ہیں، تو انہیں رقم کی ادائیگی دینی ہے، سمجھے؟ ایک شخص کہتا ہے پوری دے دی، دوسرا کہتا ہے 18 باقی ہیں۔ 18 والے کو یا تو 2 گواہ لانے چاہیے، اگر گواہ نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ فلاں آدمی نے 18 لاکھ دینے، اس سے بھی زیادہ قسم ہے کہ اللہ اپنا غضب نازل کرے مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس آدمی نے 18 لاکھ دینے، لیکن گواہ نہیں ہے۔ تو اب یہ قسم کھا لے، یہ کہے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے ذمے کوئی پیسہ باقی نہیں ہے، میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا ہے،
تو بس اس کی معذولی ہو جائے گی، جو قسم کھائے گا خود بھگت لے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قسموں کے بارے میں فرمایا تھا، غموس لوگوں، یہ جھوٹی قسمیں آدمی کو ڈبو دیتی ہیں، الا مستکرہا، سوائے اس کے کہ اس شخص سے قسم کھلوائی جائے جس کو حکومت نے مجبور کر دیا، اسے پتہ ہو کہ حکومت مار دے گی اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم ڈبو دے۔ لمبی حدیث ہے، وہ نہیں سنائی جا سکتی اس وقت۔ 50 آدمیوں نے قسم کھا لی تھی ایک قتل کے معاملے میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے اجتماع میں ایک یمنی اٹھا اور اس سے کہا عبد المطلب کی اولاد کہاں ہیں؟ تو قریشی اٹھے، انہوں نے کہا ہم ہیں۔ اس نے کہا کہ تم میں عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اچھا عباس یہ اس طرح قتل ہوا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہا ہاں میں اس لڑکے کو تو جانتا ہوں۔ بلایا، اس لڑکے نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ قتل تو میں نے کیا ہے لیکن میری حمایت کرنی، حمایت کے لیے 50 آدمی اس کے قبیلے کے کھڑے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یا حضرت مطلب نے قسم کھلوانی تھی کہ خدا کی نام لے کے قسم کھاؤ۔ ہوا یہ کہ ایک عورت آگے آئی اور اس سے کہا حضرت 100 اونٹ دینے ہیں نا اس کے جو مارا گیا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا لڑکا نہیں مانتا، میرے سے 2 اونٹ لے لیں اور میرے بچے کو باہر نکالتی ہوں، میں نکال دیں، میرا ایک جوان بیٹا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا تمہارا آدمی مارا گیا ہے، 100 اونٹ تمہیں انہیں دینے چاہیے، یہ نہیں دے رہے، قسم کھا رہے ہیں، تو 2 اونٹ تم لے لو اور بڑھیا کو جانے دیں۔ اس سے کہا کرتے 2 اونٹ اس یمنی نے لیے، باقی 49 اور ایک یہ تھا، 48 رہ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما حال الحول، 1 سال نہیں گزرا، اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے قبر میں اتر گئے۔ یہ جو اسلام نے نظام رکھے ہیں نا، اس کے پیچھے خدا کھڑا ہے، خدا خود ہے، وہ خود ایسوں سے نپٹ لیتا ہے۔ اس لیے 18 یا 28 سوچ سمجھ کے قسم کھانی چاہیے، کیونکہ ذرا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا نا تو محال الحول 1 سال نہیں گزرنا اور قسم والے نے اتر جانا ہے۔ مسجد میں سرکاری طور پر مؤذن کی تقرری نہیں ہوئی۔ ایک لڑکا جو کہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے اذان دیتا ہے، اذان خود دیں، اس کا تلفظ ٹھیک کرائیں، کیا کرے؟ عامر صاحب ہونا یہ چاہیے کہ اصل میں جو آدمی شریعت کا پابند ہے وہ اذان کہے اور اقامت بھی اسی کا حق بنتا ہے، یا اقامت امام کہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوتے تھے، خود ہی اذان دیتے تھے، خود ہی اقامت کہتے تھے، خود ہی نماز پڑھا دیتے تھے۔ اس ہستی میں اتنی غیرت تھی نا، اتنی غیرت تھی، وہ کیوں کسی کو کہتے کہ اقامت کہو؟ جاؤ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چیف جسٹس کے عہدے پہ منصور مسلسل کہتا رہا۔ جب امام کو اندازہ ہوا کہ حکومت وقت مجھے مار دے گی، انہیں اپنے سارے شاگردوں کو جمع کیا اور لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہو جائے گا، حادثہ، خدا کا واسطہ ہے، چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں قاضی القضات۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر گورنر مجھے کہے کہ اس مسجد کے دروازے گن دو کہ کتنے ہیں، میں اس کی یہ بات نہ مانوں، تو جائیے کہ عدالت میں بیٹھا ہوں اور پرچی آئے کہ اس کا قتل ہے، ٹھیک ہے لیکن معاف کر۔ پھانسی ہو گئی، زہر پی لیا۔ جب روئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا والدہ کو دکھ ہوگا، ماں میرے ہی سہارے تو ہے، نہیں جھکے۔ تو اس لیے ہونا تو یہی چاہیے، لیکن اگر ایسے نہ ہو تو دوسرے شخص کو متعین کرنا چاہیے، یا پھر محنت کر کے
اس بچے کو اذان اور اقامت سکھا دینی چاہیے کہ کیسے ہو۔ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ 1500 سال گزر چکے، میں اس خوشی کا اظہار کیسے کروں؟ بہت صورتیں ہیں یار، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کی مدد کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سردیاں آ رہی ہیں نا، غریبوں میں کمبل، سویٹر، گرم کپڑے تقسیم کرو، مت جاؤ عمرے پہ، مت جاؤ نفلی حج پہ، یہ پیسہ یہاں کے ان لوگوں میں خرچ کرو جن کے گھر سیلاب میں بہہ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ربیع الاول آ گیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا تھا اور پیسے تھے نہیں، میں نے جیب میں ہاتھ مارا تو بہت معمولی چیز وہ میں نے کنی دونی دی اور چنے خرید لیے، بچے چنے کھاتے ہیں نا، اور میں نے گلی میں تقسیم کر دی۔ شب کو دیکھتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان چنوں کو کبھی ایک ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کبھی دوسرے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ میں نے جو نظر پیش کی تھی وہ مقبول ہو گئی۔ یہ جو دل کا اخلاص ہے نا، یہ چھوٹے سے عمل کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ، جو اپنے نام کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر کے دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور قیامت میں جب آئے گا تو لگے گا جو نیت تھی تمہاری پوری ہو گئی، چلو چھٹی ہوئی۔ بلال صاحب فرماتے ہیں کہ مثنوی میں قیل، قال اور حال کا مطلب کیا ہے؟ اناؤ سے، ارے بلال صاحب آپ کے یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، قیل و قال، فضول کی بحث، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر انقلاب آ گیا تو کیا ہوگا، میرا عہدہ کیا ہوگا، میرا عہدہ مل گیا تو میں کیا کروں گا، ایسے ہی بیکار کی بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیکار کی بحثیں مت کیا کرو، اضاعت المال، اور جو پیسہ اللہ دے کبھی ضائع نہ کرو، 3 چیزوں سے منع فرمایا تھا، اور تیسری فضول سوالات سے منع فرمایا تھا۔ تو اس سے قیل و قال کا مطلب ایسے سوالات جن کا کوئی ماحصل نہیں، اور حال کا مطلب، حال صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کسی جذبے کا طاری ہو جانا، اور شدید جذبہ طاری ہو گیا، کسی کل چین نہیں آتا کہ وہ کرے کیا، دماغ پہ بھوت سوار ہے کہ لندن سے، دبئی سے، کہیں سے گھر پہنچنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، یا اللہ کام پڑا ہوا ہے، چھٹی مل نہیں رہی، اس کو ایک دھن لگ گئی ہے کہ کسی بھی طرح اسلام آباد، کراچی، لاہور پہنچنا ہے۔ پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی حکمت تھی اس کی، کسی کا انتقال ہو چکا ہے، بڑی حکمت تھی، اس ہفتے کوئی آفت آنی تھی، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ کام کرو۔ حال طاری ہو جاتا ہے کہ اس بیوی کو نہیں رکھنا، صبح شام دوپہر اس شوہر سے طلاق لے کے رہنا ہے۔ یہ حال کبھی شیطان کی طرف سے طاری ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے طاری ہوتا ہے۔ جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نحوست ہوتی ہے، اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے پاکستان میں اہل تشیع کے ایک صاحب علم نے کہا ہے کہ اہل سنہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ سے کم روایات نہیں ہیں۔ ویڈیو کلپ ارسال خدمت ہے، بھئی ویڈیو کلپ تو ہمیں ملا بھی نہیں، اور ملتا بھی اور ذرا طویل ہوتا تو ہم نہ سنتے اسے، لیکن یہ بات ہی بنیادی طور پہ درست نہیں ہے۔ اہل سنہ کے جو اکابر ہیں، خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہ، بہت روایات ہیں۔ خلافت راشدہ میں کتنے ہی فیصلے
سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں، اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ نے یہ فیصلہ، حضور صلی اللہ علیہ نے فیصلہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، 2000 سے زیادہ تو ان کی روایات۔ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے میں آپ جانتے ہیں سیدنا عمر، علی رضی اللہ عنہ شامل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ سے سینکڑوں احادیث۔ غالباً انہوں نے اہل السنہ کی کتابوں کو نہیں دیکھا ہوگا، جناب والا نے اگر دیکھا ہوتا تو یہ نہ بات کہتے۔ کریڈٹ کارڈ پہ اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی۔